الرحيم. جوع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. أخرج الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنت مرة في أرض أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة والزبير رضي الله عنهما في أرض بني النذير، فخرج الزبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا جار من اليهود، فذبح شاة فطبخت فوجدت ريحها فدخلني ما لم يدخلني من شيء قط، وأنا حامل بابنتي خديجة فلم أصبر، فانطلقت فدخلت على امرأة اليهودي أقتبس منها نارا لعلها تطعمني، وما بي من حاجة إلى النار، فلما شممت الريح ورأيته ازددت شرها فأدفأته، ثم جئت ثانيا أقتبس، ثم ثالثة، ثم قعدت أبكي وأدعو الله، فجاء زوج اليهودية فقال: أدخل عليكم أحد؟ قالت: العربية تقتبس نارا. قال: فلا آكل منها أبدا أو ترسلي إليها منها. فأرسل إلي بقدحة يعني غرفة، فلم يكن شيء في الأرض أعجب إلي من تلك الأكلة كذا في الإصابة. وقوع بعض الصحابة رضي الله عنهم من قيامهم في الصلاة من الجوع والضعف. وأخرج الترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم من الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة كذا في الترغيب. صحابہ کرام کے دین کی محنت میں لگنے کی وجہ سے ان کے گھر والوں کا بھوک کو برداشت کرنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء کے گھر میں بھوک آنے کا واقعہ۔ خود اسماء بنت ابی بکر سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی اس زمین میں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے اور میرے شوہر زبیر رضی اللہ عنہما کے لیے متعین کی تھی، الاٹ کی تھی، اور وہ زمین بنو نذیر قبیلہ کے علاقے میں تھی۔ تو حضرت زبیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکل گئے، اور ہمارا ایک یہودی پڑوسی تھا، اس نے ایک بکری جہاں ذبح کی، اور اس بکری کو اس گھر میں اس کے گوشت کو پکایا گیا، اور میں نے اس کی بو کو پایا تو میرے دل میں اس کی اتنی اشتہا آئی کہ کبھی اس سے پہلے کسی چیز کی اتنی اشتہا نہیں آئی تھی، بھوک کی وجہ سے کہ خامن تو حضور کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی سامان ہے نہیں، تو اور میں حاملہ تھی، میری بیٹی خدیجہ میرے پیٹ میں تھی، بھوک کی وجہ سے اور اس گوشت کی بو کی وجہ سے میں صبر نہ کر سکی، اور میں اس کے گھر کی طرف چل پڑی اور یہودی کی بیوی کے پاس پہنچ گئی، اس سے آگ کا انگارہ مانگنے لگی کہ ہمارے گھر میں آگ جلانی ہے، شاید کہ میرے اس کے پاس جانے پر وہ مجھے کھانے کے لیے بلا لے، حالانکہ مجھے تو آگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو بہانہ تھا۔ پھر میں نے جب گوشت کی بو کو سونگھا اور اس کو گوشت سامنے دیکھا تو
تو بھوک کی وجہ سے میری اشتہا بہت بڑھ گئی۔ جب اس چنگاری کو اپنے گھر لے کر آئی تو اس کو بجھا دیا، اور پھر دوبارہ چنگاری مانگنے کے لیے میں اس کے گھر چلی گئی، اور پھر اس نے دوسری دفعہ آگ دے دی، حالانکہ میری ضرورت تو گوشت کا کوئی ٹکڑا تھا۔ پھر میں نے دوسری دفعہ بھی اس کو بجھا دیا، اور پھر تیسری دفعہ گئی، لیکن اس نے بھی کوئی محسوس نہ کیا اور چنگاری دے دی۔ تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ تیرے دین کے لیے شوہر کے نکلنے کی وجہ سے میں بھوکی ہوں اور میرا یہ حال ہے۔ اتنے میں یہودی عورت کا خاوند آیا اور وہ کہنے لگا، کیا تمہارے پاس کوئی گھر میں آیا تھا؟ کہنے لگی، ہاں، یہ عربی پڑوسن عورت یہ آگ کا انگارہ لینے آئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم اس گوشت میں سے کبھی بھی نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ تم اس گوشت میں سے کچھ ٹکڑا اس کے پاس بھیج دو۔ تو پھر اس یہودی پڑوسی نے میرے پاس ایک گوشت کا ٹکڑا بھیجا، تو کوئی چیز بھی روئے زمین میں اس سے زیادہ مجھے محبوب نہیں تھی، اور اس کو کھا کر میں نے اپنی بھوک کو کم کیا۔ تو بھئی یہ ہے صحابہ کرام کی قربانی۔ اللہ کے رسول دعا مانگ کر اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلوا سکتے تھے، لیکن امت پر فقر و فاقے آئیں اس محنت کی وجہ سے، جس پر اللہ کو رحم آ جائے اور انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت والا راستہ یہ قربانی والا راستہ ہے۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تو صف میں سے بہت سے لوگ نماز میں بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ یہ مسجد میں یہ واقعہ، اللہ کے رسول امام ہیں اور صفہ والے صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور بھوک کا یہ حال ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابی وہ بھوک کی وجہ سے سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ اپنے دائیں جانب والے پر سہارا لیتا، دائیں جانب والا اس اپنے دائیں جانب والے پر سہارا لیتا، تو تیسرا یا چوتھا آدمی بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا اور وہ گر جاتے، اور یہ سب بھوک کی وجہ سے تھا۔ جب مسجد میں سب گر گئی تو جو دیہات سے لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کو مرگی کی بیماری ہے، کہ یہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حالانکہ ہمیں مرگی کی بیماری نہیں تھی، یہ تو بھوک سے ہمارا ایسا حال ہوا تھا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنے صحابہ کی یہ حالت دیکھنے کے لیے لوٹتے اور فرماتے، یہ نہیں کہتے تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں، بہت بھوک ہو گئی، اب تو تمہارے لیے کھانے کے دروازے کھلواتا ہوں، بلکہ اس سے مزید قربانی اور فقر و فاقے برداشت کرنے کی آپ نے دعوت دی۔ فرمایا کہ اگر تم جان لو اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور اس کمزوری کی وجہ سے اللہ کے خزانوں میں اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا نعمتیں ہیں، تو تم اس بات کی تمنا کرنے لگ جاؤ کہ اے اللہ ہمیں تو تیرے دین کے لیے فاقہ اور ضرورت مندی اور حاجت اس سے زیادہ ہو جائے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کا ارشاد، اور یہ ہے امت کو قربانی پر جو ہے بڑھانا۔ اللہ کے رسول تو ساری انسانیت کے لیے ہمدرد تھے، اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے یہ ساری جد و جہد تھی۔ آپ کو یہ پتہ تھا کہ میرے صحابہ کی قربانی یہی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے گی اور ہدایت کے دروازے کھلوانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے بھی اللہ کے راستے میں چلنا، فقر و فاقہ اور مشقتیں آئیں تو اس کو برداشت کرنا، حتیٰ کہ اللہ کو رحم آ جائے۔ یہ جبھی ہوگا جب کہ نکلنے والے ان کی جذبات یہ ہوں کہ جہاں بھی تشکیل ہو جائے اور جس کے ساتھ بھی ہو جائے اور جتنے دن کے لیے بھی ہو جائے، جی ہاں جتنے وقت کے لیے ہو جائے اور جب بھی ہو جائے ہم تیار ہیں۔ تو پھر یہ صورتیں پیش آتی ہیں اور پھر اللہ رحم کھا کر انسانوں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، کیونکہ کسی ایک کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اے علی تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ دنیا میں سرخ تجارت کے لیے اونٹ جو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں ان کے مل جانے سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کو تیرے ذریعے سے ہدایت مل جائے۔ ابھی اللہ کا معاملہ اس امت کے ساتھ تو بڑے فضل والا ہے، کیونکہ یہ امت اس وقت کے حضور کے زمانے سے کتنی دور ہے اور خیر والے زمانے سے کتنی دور ہے۔ حضور کو نہیں دیکھا، اس لیے فرمایا کہ بعد میں آنے والے اگر محنت کریں گے اور محنت کے 10ویں حصے پر بھی آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما دیں گے۔ جی ہاں، صحابہ سے فرمایا تم 10واں حصہ بھی کم کر دو تو رستے سے ہٹ جاؤ گے، اور وہ 10واں حصہ بھی قربانی پر آ جائیں تو اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ جی ہاں، اور فرمائیں کہ اس محنت کرنے والوں کو ایک ایک آدمی کو اللہ 50 آدمیوں کی محنت اور قربانی کے بقدر اجر اور ان کی محنت میں تاثیر دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ 50 آدمی ان میں سے ہوں گے یا ہم میں سے؟ صحابہ اور غیر صحابہ کا کتنا فرق، پھر کس زمانے کے؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم میں سے 50 آدمیوں کی قربانی کے بقدر اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں۔ اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، پھر نفس کی کوئی خواہش اور نفس کی کوئی حاجت اس کو ساتھ میں فلاں جگہ تشکیل ہو جائے، فلاں کے ساتھ ہو جائے اور ہم تو اتنا وقت لے کر آئے ہیں، یہ ایسا نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ فرمایا مقصود یہی ہے کہ یہ امت قربانی کرنے میں دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے اس سطح پر آ جائے جس سطح پر صحابہ کرام تھے، تو اللہ انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اس لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا یہ وقت کے اہتمام اور ہماری قربانی کیا ہے کہ اپنے وقت کی حفاظت کریں، لایانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اعمال کے لیے وقت متعین کریں اور شروع سے آخر تک اجتماعی اعمال میں بیٹھیں اور انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کریں اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کو اختیار کر رہے ہیں تو اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما کر انسانیت پر رحم فرمائیں گے اور ہدایت کے دروازے کھولیں گے۔ ابھی کریں گے نا اس کی محنت، اللہ نے اپنے راستے میں نکال لیا، یہ محنت عطا فرما دی، اور اس محنت کا کہ حضور کی محنت ہو اور حضور کا نہج ہو۔ جی ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور جو حضور جس ترتیب پر محنت کر کے گئے ہیں اور کوئی ترتیب ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو دیتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبیوں کو جو محنت دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آسان، سب سے مختصر اور اللہ کو سب سے پسندیدہ حضور ہی کا نہج ہے، تو محنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اور نہج بھی حضور والا، صفات بھی وہ جو صحابہ کرام کو حضور نے جن صفات پر کھڑا کیا تھا، اللہ اس پر آنے کی، امت کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر محنت کے لیے اللہ نے ایسے اعمال دیے کہ جن اعمال کو کرنے میں انسان کسی اور چیز کا محتاج نہیں، صرف ہمارا کلمہ گو ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خاتم النبیین پر ایمان لانا، یہی کافی ہے ہمارا اس محنت کے لیے قبول ہونے کے واسطے۔ جی ہاں، کہ زبان سے ہم دعوت دیں، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اعمال کی اہمیت کو بیان کریں، آخرت کو کھول کھول کر بیان کریں، اور وہ سیکھنے سکھانے میں جیسے جو ہماری تعلیم اور مذاکرے آمنے سامنے ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا، اب نمازوں کو بنانے کی کوشش کروں، فرض نمازیں تو صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہوں، رات کے قیام تہجد کا ہم اہتمام کریں، ہر حاجت کے وقت صلاۃ الحاجہ اور دعا کا اہتمام کریں، نمازیں بن گئی تو ساری زندگی بن جائے گی، اور بھائی اللہ کا ذکر اتنا کہ 24 گھنٹے کبھی بھی دل غافل نہ، اے اللہ تیرا کیا حکم ہے میرے جسم کے لیے، میں نے اپنے آپ کو کیسے لگانا ہے نبی کے طریقے پر، یہ ہے ذکر کی حقیقت۔ اسی طرح بھائی راتوں کا اٹھنا اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق کے ساتھ انسانوں کی خدمت کرنا، تو خدمت بھی ہمارا ایک اہم جز ہے کہ خدمت سے کتنا اونچا عمل کر کے ہمارے اندر بڑائی نہ آئے، تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنا جو کشمکش ہیں اور جن کی خدمت کرنے میں نہ دنیاوی کوئی مفاد ہے، حتیٰ کہ دعا مل جائے گی یہ بھی مفاد ہے، تو اللہ دیکھ کر اپنے خزانوں کو کھولیں گے کہ میرا بندہ کیسے میرے کمزور بندے کی، بے کس بندے کی میری رضا کے لیے خدمت کر رہا ہے، پھر اللہ اپنی رضا کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی خدمت آپ
جماعت کی خدمت، جماعت جو خدمت میں متعین ہو وہ کریں، کسی پر ہم بوجھ نہ بنیں۔ مسجدوں کی صفائی، آنے والوں کی خدمت، ابھی اسی خدمت میں سے یہ مرکز کی خدمت بھی ہے۔ جیسے 4 مہینے میں 10 دن کے لیے حضرات اللہ تعالیٰ ان کی برکت، عمروں میں برکت عطا فرمائے، خدمت کے لیے لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح مفاداتی طور پر اور بھی خدمت کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ تو بھائی آج کل مسجد اور مسجد کے آس پاس کی صفائی کے لیے اللہ کے گھر کی صفائی، کہتے ہیں ایک عورت تھی اور وہ بوڑھیا مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ کچھ دنوں وہ غائب ہو گئی اور اس کو نہ آئی۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفنا دیا۔ حضور نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، اور چلو مجھے اس کی خبر بتاؤ۔ اس عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کی خبر پڑھی۔ تو اللہ کے گھر کی خدمت، اور صرف گھر کی خدمت نہیں، یہ ہزاروں آنے والے، یہ معزز مہمان اتنی مبارک محنت کو سیکھنے کے لیے آنے والے، ان کی خدمت، تو اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو اس کے لیے وہی صبح 2 گھنٹے فجر کے بعد 2-2.5 گھنٹے، اس کے لیے اس مدینے میں سے 100-150 نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ فرمائیں کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ کھڑے ہو بھی اپنی جگہ، کھڑے ہو جائیں بھی اپنی جگہ، پیش کریں اپنے آپ۔ جی ہاں، یہ ابھی عید کا موقع ہے۔ گھروں کو واپس چلے گئے، تشکیلوں میں چلے گئے، پھر یہ میدان نہیں ملنے۔ بھائی 15-20 آدمی مشکل سے کھڑے ہوئے ہیں، گزارش اور درخواست ہم نے 150 کی ہے، اس لیے ہمت کر کے کھڑے ہو گئے اور ساتھی کھڑے ہو گئے۔ ماشاء اللہ یہ 30-35 ہو گئے، ابھی بہت کم ہے، ابھی بہت کم ہے۔ فرمایا بھائی اور ہمت کر لیں، بھائی اور ہمت کر لیں۔ یہ پیچھے ذرا اور دائیں بائیں یہاں سے کوئی ساتھی کھڑے ہوں۔ 2-2.5 گھنٹے کی بات ہے، راستے، مسجد، اور جیسے بھی اعلان بھی ہوا تھا کہ مسجد کے حصے کی صفائی کرائی جائے، تو کون کرے گا؟ بھائی ہم نے آپ نے مل کر کرنی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے معمار ہیں، اور ابو بکر ان کے مزدور ہیں، اور سامان لا کر دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ تو ہمارے اندر خدمت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب خدمت میں لگے ہوئے۔ اچھا بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے اور بھی ساتھی کچھ کھڑے ہو جائیں، تو 40 نمبر ستون پر اپنے بائیں جانب یا شمال کی جانب چلے جائیں، اور جو قریب ترین سامنے نکلنے کی جگہ ہو وہاں سے نکل کر جلدی پہنچ جائیں بے دعا سے پہلے، اور اپنی خدمت کی ترتیب بنوا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کھڑے ہونے کو اور اس محنت کو قبول فرما لے، اور ہمارے لیے بھی اس کو سعادت کا ذریعہ اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ پہنچ جائے بھائی ساتھی، یہ بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں، اپنے منوں کو ان کے لیے نرم کر دیں، یہ ساتھی پہنچ جائیں وہاں پر۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اپنی مرضیات کے مطابق اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جوع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أخرج الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت مرة في أرض أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة والزبير رضي الله عنهما في أرض بني النذير فخرج الزبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا جار من اليهود فذبح شاة فطبخت فوجدت ريحها فدخلني ما لم يدخلني من شيء قط وأنا حامل بابنتي خديجة فلم أصبر فانطلقت فدخلت على امرأة اليهودي أقتبس منها نارا لعلها تطعمني وما بي من حاجة إلى النار
فلما شممت الريح ورأيته ازددت شرها فأدفأته ثم جئت ثانيا أقتبس ثم ثالثة ثم قعدت أبكي وأدعو الله. فجاء زوج اليهودية فقال: أدخل عليكم أحد؟ قالت: العربية تختبس نارا. قال: فلا آكل منها أبدا أو ترسلي إليها منها. فأرسل إلي بقدحة يعني غرفة، فلم يكن شيء في الأرض أعجب